السلام علیکم۔ آج پیر ہے اگست کی 9 تاریخ۔ پاکستان میں اس شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلیٹن کے ساتھ۔ افغانستان کے 4 صوبے مکمل طور پر طالبان کے کنٹرول میں چلے گئے ہیں، جہاں مزاحمت کے بعد افغان سیکیورٹی فورسز نے انخلا کر لیا ہے۔ افغان حکام نے تصدیق کی ہے کہ طالبان نے پیر کو شمالی صوبے سرے پل کے دارالحکومت سرے پل پر مکمل قبضہ کر لیا ہے، جبکہ مقامی فورسز صوبے سے نکل چکی ہیں۔ سرے پل کے کونسل چیف محمد نور رحمانی کے مطابق افغان فورسز اور طالبان کے درمیان ایک ہفتے تک سرے پل پر جھڑپوں کا سلسلہ جاری ہے۔ تاہم لڑائی کے دوران حکومت کے حامی کئی مقامی کمانڈروں نے لڑے بغیر ہی طالبان کے سامنے ہتھیار ڈال دیے۔ نور رحمانی نے کہا کہ مقامی کمانڈروں کے ہتھیار ڈالنے کی وجہ سے جنگجوؤں کو پورے صوبے پر کنٹرول حاصل کرنے میں مدد ملی، جبکہ لڑائی کے دوران افغان فورسز کو کمک بھی نہیں مل سکی۔ طالبان اب تک افغانستان کے 34 میں سے 4 صوبوں کے دارالخلافوں پر قبضہ کر چکے ہیں، جن میں سرے پل کے علاوہ نمروز صوبے کا دارالحکومت زرنج، جوزجان صوبے کا دارالحکومت شبرغان اور تخار صوبے کا دارالحکومت تالقان شامل ہیں۔ افغان وزارت دفاع نے گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 13 صوبوں میں زمینی و فضائی کارروائی کے دوران طالبان کے 579 جنگجوؤں کو ہلاک اور 161 کو زخمی کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ ادھر یونیسیف کا کہنا ہے کہ پاکتیا، خوست صوبے اور قندھار صوبے میں پچھلے 72 گھنٹوں میں 27 بچے تشدد میں ہلاک ہوئے ہیں اور 136 زخمی ہوئے ہیں۔ افغانستان میں سیکیورٹی کی صورتحال دن بدن مخدوش ہوتی جا رہی ہے۔ ملک کے شمال اور جنوب مغرب میں واقع کئی صوبائی دارالحکومت پر کنٹرول کو برقرار رکھنے کے لیے طالبان اور افغان سیکیورٹی فورسز کے درمیان شدید لڑائی جاری ہے۔ دوسری جانب امریکہ سمیت بین الاقوامی برادری کی یہ توقع ہے کہ پاکستان اپنا اثر و رسوخ استعمال کر کے انہیں تشدد کو کم کرنے اور افغان حکومت سے بات چیت پر آمادہ کر سکتا ہے۔ تاہم پاکستان کے اعلی حکام حال ہی میں یہ کہہ چکے ہیں کہ پاکستان کے طالبان پر اثر و رسوخ میں بہت کمی واقع ہو چکی ہے۔ پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ پاکستان افغانستان میں پائیدار امن کا خواہاں ہے اور پاکستان یہ سمجھتا ہے کہ افغانستان میں پائیدار امن کے حصول کے لیے بین الاقوامی برادری کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ پیر کو اسلام آباد میں ایک نیوز کانفرنس کے دوران شاہ محمود قریشی نے افغانستان کے ایک سفارتکار کی طرف سے پاکستان کے خلاف عائد کیے جانے والے ان کے بقول بے بنیاد الزامات کو بین الاقوامی برادری کو گمراہ کرنے کی کوشش قرار دیا۔ پاکستان کے وزیر خارجہ نے کہا کہ پاکستان نے افغان امن عمل میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ افغانستان میں پاکستان کا کوئی پسندیدہ فریق نہیں ہے اور پاکستان تمام افغانوں کو تنازع کا حصہ سمجھتا ہے۔ قطر میں اس ہفتے یکے بعد دیگرے 2 بین الاقوامی اجلاس ہو رہے ہیں تاکہ افغانستان میں متحارب فریقوں پر اس بات کے لیے دباؤ ڈالا جا سکے کہ وہ امن مذاکرات دوبارہ شروع کریں اور ایک سمجھوتے پر پہنچ سکیں۔ یہ سفارتی کوشش طالبان باغیوں کی جانب سے میدان جنگ میں ڈرامائی پیش قدمیوں کے بعد کی جا رہی ہے۔ اگرچہ جنگ میں مصروف سرکاری افواج کی مدد میں امریکہ فضائی حملے جاری رکھے ہوئے ہے۔ یہ کوششیں گزشتہ ہفتے اقوام متحدہ کے اس انتباہ کے بعد دیکھنے میں آ رہی ہیں کہ افغانستان کی جنگ ایک نئے، مہلک اور زیادہ تباہ کن مرحلے میں داخل ہو گئی ہے۔ سفارتی ذرائع نے وائس آف امریکہ کو بتایا ہے کہ افغانستان کے لیے امریکہ کے خصوصی نمائندے زلمے خلیل زاد اور روس، چین اور پاکستان سے ان کے ہم منصب قطر کے دارالحکومت دوحہ میں بدھ کے دن ملاقات کریں گے۔ وائس آف امریکہ کو پاکستان کی وزارت خارجہ میں مصدقہ ذرائع سے معلوم ہوا ہے کہ یہ تبادلہ خیال دوحہ میں موجود طالبان اور کابل حکومت کے نمائندوں سے میٹنگ سے پہلے ہوگا، جو وہاں وسیع تر افغان مذاکرات میں سست روی سے مصروف ہیں۔ اس سے قبل منگل کے دن افغانستان کے قریبی پڑوسی ملکوں کا اجلاس ہوگا۔
रूस, अक़वाम मुत्तहिदा और अमरीका को भी मंगल के इस इजलास में दावत दी गई है। अमरीका और बरतानिया ने अफगानिस्तान में जारी लड़ाई के पेश नज़र अपने शहरियों से कहा है कि वो फौरी तौर पर अफगानिस्तान छोड़ दें और इस मकसद के लिए कमर्शियल परवाज़ों से इस्तेफादा करें। वॉइस ऑफ अमेरिका की आयशा तंजीम की रिपोर्ट के मुताबिक हफ्ते को काबुल में अमरीकी सिफारतखाने की जानिब से जारी किए गए बयान में कहा गया है कि सिक्योरिटी वजूहात और स्टाफ की कमी की वजह से अफगानिस्तान में मौजूद अमरीकी शहरियों की मदद करने की सलाहियत महदूद हो चुकी है। रवां बरस अप्रैल में अफगानिस्तान की सूरत हाल के पेश नज़र काबुल में अमरीकी सिफारतखाने के अमले को मुल्क से बाहर किसी भी जगह पर सिफारतखाने के उमूर सरअंजाम देने की हिदायत की गई थी। उधर काबुल में बरतानवी सिफारतखाने के एक एहलकार का कहना था कि सूरत हाल गैर वाज़ेह है। उधर हफ्ते को काबुल में अमरीकी सिफारतखाने की जानिब से जारी किए गए बयान में तालिबान की मुहिम जुई की मजम्मत की गई है। बयान में कहा गया है कि तालिबान की ये कार्रवाइयाँ अफगान धड़ों के साथ अफगान तनाज़े के पुरअमन सियासी तस्फिये के वादे की नफ़ी हैं। बयान में फौरी जंग बंदी पर जोर देते हुए मुज़ाकरात के ज़रिए मसले का हल तलाश करने का मशवरा दिया गया। सदर अशरफ गनी ने साबिक जिहादी और सियासी रहनुमाओं के साथ सदारती महल में एक मुशावरती मीटिंग की है और शुरका के साथ सिक्योरिटी की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया है। पाकिस्तान के कोरोना से सबसे ज़्यादा मुतासरा सूबे सिंध में 9 रोज़ा लॉकडाउन पीर से ख़त्म हो गया है। ताम सूबाई हुकूमत की जानिब से बास पाबंदियाँ अब भी बरकरार रखी गई हैं। उधर पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन ने कहा है कि लॉकडाउन के बावजूद मतलूबा नताइज का हुसूल न होना बदकिस्मती है। पाकिस्तान में कोरोना की चौथी लहर के असरात बरकरार रखे गए हैं, जहाँ इतवार के रोज़ भी कई टेस्ट में मुस्बत केसेस की शरह 7.5% से जायद रिकॉर्ड की गई है। पाकिस्तान के सूबे बलूचिस्तान के दारुल कोयटा में जरगून रोड पर पुलिस वैन के करीब मोटरसाइकिल बम धमाके में कम से कम 2 पुलिस एहलकार जान दे बैठे, जबकि 21 अफराद जख्मी हुए हैं। बलूचिस्तान हुकूमत के तर्जमान लियाकत शाहवानी ने वाक़े में 2 पुलिस एहलकारों की मौत की तस्दीक की है। उन्होंने बताया कि धमाके में पुलिस वैन को निशाना बनाया गया, जिसमें 15 पुलिस एहलकार सवार थे। पुलिस के मुताबिक इतवार की शब तकरीबन 8 बजे कोयटा के इलाके जरगून रोड पर सरीना होटल के करीब पुलिस वैन में बलूचिस्तान कांस्टेबलरी के एहलकार अपनी ड्यूटी पर मामूर थे कि करीब खड़ी मोटरसाइकिल में ये धमाका हुआ। पाकिस्तान में उसके मीडिया रेगुलेशन के तमाम इदारों को वसी इख्तियारात वाली एक ऑर्गेनाइजेशन के तहत करने के मंसूबे पर बास सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार तशवीश का इजहार कर रहे हैं। इस वक्त पाकिस्तान में 1 दर्जन से ज़्यादा मुख्तलिफ इदारे हैं, मगर मई के इस मंसूबे के मुताबिक इन तमाम इदारों को एक तंजीम पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी या PDMA में यकजा कर दिया जाएगा। पाकिस्तानी हुकाम की नामजद करदा ऑर्गेनाइजेशन नशरियात, प्रिंट और डिजिटल मीडिया की निगरानी करेगी, शिकायत की छानबीन के लिए नए बोर्ड तश्कील देगी और लाइसेंस जारी करेगी। वॉइस ऑफ अमेरिका की हासिल करदा दस्तावेज़ात के मुताबिक तब्दीलियों के तौर पर हुक्काम मीडिया के मौजूदा क़वानीन में नए इदारे से मुताबिकत के लिए तब्दीलियां करेंगे या उन्हें ख़त्म कर देंगे। भारत की कौमी तहक़ीक़ाती एजेंसी ने इतवार के रोज़ कहा है कि उसने जम्मू और कश्मीर में कलअदम मजहबी तंजीम जमात इस्लामी से मुंसलिका तकरीबन 5 दर्जन जगहों पर मुबैना तौर पर दहशतगर्दों की फंडिंग के सिलसिले में छापे मारे हैं। हुकूमत जमात इस्लामी पर भारतीय कंट्रोल वाले कश्मीर में अस्करियत पसंदों की मुआवनत का इल्ज़ाम लगाती है। जमात इस्लामी से इस पर तबसरे के लिए इतवार के रोज़ राब्ता नहीं हो सका। इससे पहले जमात ने फंडिंग पर कोई तबसरा नहीं किया था, लेकिन कहा था कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया जिस पर उसे कलअदम करार दिया गया। 17 रोज तक जारी रहने वाले खेलों की दुनिया के सबसे बड़े इवेंट टोक्यो ओलंपिक गेम्स में अमेरिका की बरतरी के साथ खत्म हो गए। अमेरिका ने मजमूई तौर पर 39 तिलाई तमगों समेत 113 मेडल्स हासिल किए, जबकि चीन 88 मेडल्स के साथ दूसरे नंबर पर रहा। कोरोना वायरस के साए तले होने वाले इन मुकाबलों में शानदार कारकर्दगी दिखाने पर सदर बाइडन ने अमरीकी एथलीट्स को खिराज तहसीन पेश किया।
اور اب کورونا وائرس سے متعلق کچھ خبریں۔ بھارت کی وزارت صحت کے اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں میں ملک میں کورونا وائرس کے 39,70 مریض رپورٹ ہوئے ہیں۔ کورونا کی عالمی وبا سے بھارت میں گزشتہ 24 گھنٹوں میں 491 افراد ہلاک ہوئے ہیں، جس کے بعد مجموعی اموات 4,27,862 ہو گئی ہیں۔ اسرائیل کے وزیر اعظم نے کہا ہے کہ ان کے ملک میں 60 اور اس سے زیادہ عمر کے تقریباً 4,20,000 لوگوں کو کورونا وائرس کے بوسٹر انجیکشن دیے جا چکے ہیں۔ وزیر اعظم نفتالی بینٹ نے ویکسین کی مہم میں پیش رفت کا اعلان کابینہ کے ایک اجلاس میں کیا۔ امریکہ میں محکمہ صحت کے اعلیٰ عہدیداروں نے اتوار کو ملک میں ڈیلٹا ویرینٹ کے پھیلاؤ میں اضافے سے متعلق نیا انتباہ جاری کیا ہے۔ یہ انتباہ ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب ویکسین کو لازمی قرار دینے پر زور دیا جا رہا ہے۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ہماری ویب سائٹ اور یوٹیوب پر یہ بلیٹن پوسٹ کر دیا جاتا ہے، جسے آپ بعد میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ ہمارے اس بلیٹن کو شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ خالد حمید کو اب اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔